اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی 19ویں شب میں شب ضربت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کی خدمت میں اسپیشل پروگرام احکام اسلامی کا لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے مولا کائنات کی تمام تر ان باتوں کو جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور امت مسلمہ کے لیے بہت خوبصورت باتیں، وہ جو ان کے لیے اور تمام اسلام کے ماننے والوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ ناظرین اکرام، قبل اس کے کہ ہم آغا کا استقبال کریں، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رات اور دن اپنے مولا کے انتظار میں رہو، اور یقیناً ہمارا ورد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم پوری زندگی میں ہر روز امام کو یاد رکھیں۔ آئیے آغا کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، آج کی تاریخ یقیناً بڑی عظیم تاریخ ہے، اور اس زاویے سے کہ آج شب ضربت ہے، مولا کائنات نے کس طریقے سے جو زندگی گزاری ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے تو ایک تعارف تمام ان نوجوانوں کے لیے کہ جن کی زندگی ایک خوشگوار زندگی بن سکتی ہو مولا کائنات سے علم لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور تمام ناظرین کی خدمت میں شب ضربت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ سخت ترین دن ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے، اور کسی معنی میں بھی یہ روز عاشوراء سے کم نہیں ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن جبرائیل نے صدا دی کہ ارکان ہدایت منہدم ہو گیا۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے باپ کو اضطراب کے عالم میں دیکھ رہی تھیں، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی جن کے مہمان تھے امیر المومنین علیہ السلام، وہ اپنے والد کو اضطراب میں دیکھ رہی تھیں۔ یہ رات امیر المومنین ویسے بھی ہر رات جاگ کر گزارتے تھے، اور شب ہجرت کے علاوہ امیر المومنین نے کسی رات میں سکون کی نیند حاصل نہیں کی ہے سوائے شب ہجرت کے۔ آپ نے پوری رات مثل کے سو کے گزاری ہو، ایسا آپ کی زندگی میں نہیں ملتا، لیکن اس رات میں آپ کی کیفیت بالکل مختلف تھی۔ رہی بات امیر المومنین کی زندگی کی، امیر المومنین علیہ السلام کی پوری زندگی، یعنی جس کی ابتدا خانہ کعبہ ہے اور جس کی انتہا بھی خانہ خدا ہے کہ مسجد اور محراب میں آپ کو ضربت لگی، یہ پوری زندگی جو ظاہری طور سے 63 برس کی زندگی ہے، یہ زندگی سوائے اسلام کی خدمت کے، سوائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی حمایت کے کسی چیز میں صرف نہیں کی گئی، چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے وہ صلح کا میدان ہو، چاہے وہ جناب زہرا کے ساتھ شادی والی زندگی ہو یعنی گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ مسجد اور محراب اور پیغمبر کے ساتھ مسجد میں رہنے یا ان کے دفاع کی زندگی ہو، ہر طرح کے اور اسلام کے ہر موقع پہ، یعنی آپ اسلام اور صدر اسلام کی تاریخ کے کسی بھی صفحے کو کھولیں، امیر المومنین علیہ السلام اس کے عنوان میں آپ کو ملیں گے۔ یعنی ایسا نہیں کہ بس ہیں، ان کی وجہ سے اس واقعے کے اندر اسلام کی کامیابی اور کامرانی ہے، چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے وہ جنگ احد ہو، چاہے وہ جنگ حنین ہو، چاہے وہ جنگ خیبر ہو۔ پوری زندگی ایک بہت بڑا المیہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے دشمنوں نے جہاں آپ کے فضائل کو چھپایا اور بیان کرنے سے منع کیا، وہیں آپ کے دوستوں نے بھی آپ کے فضائل کا حق ادا نہیں کیا۔ یعنی وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، وہ بھی امیر المومنین کے فضائل کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا بہت ضروری خصوصاً آج کے نوجوان کے لیے کہ ہم اپنے جوانوں سے کہیں گے کہ آج کا دور جو ہے بہت انفارمیشن کا دور ہے، اور آسان ہے انفارمیشن اکٹھا کرنا، لہٰذا اپنے وقت میں زندگی کا ایک حصے سے مراد یعنی دن بھر میں 24 گھنٹے میں سے اگر کوئی انسان 15 منٹ 20 منٹ ہر دن اپنے وقت کے امام کے لیے دے، اور 15 منٹ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنے میں گزارے، اچھی کتابوں کے ذریعے سے، جو ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، بزرگ علماء کی کتابیں موجود ہیں، ان کا مطالعہ کرے۔ بے شک مجالس ہیں، محافل ہیں، اس سے بہت کچھ ملتا ہے، لیکن کتاب کا مطالعہ بالکل الگ چیز ہوتی ہے، کیونکہ
اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے صرف ایک زاویے سے پیش کیا ہے، وہ آپ کی جنگیں اور آپ کی شجاعت کے عنوان سے، اور یقیناً وہ بہت اہم پہلو ہے اسلام میں آپ کی خدمات کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک معلم بھی ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک شوہر بھی ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک فرزند بھی ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک باپ بھی ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک فوج کے جنرل بھی ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ بھی ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھائی بھی ہیں رسول اکرم کے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کے سرپرست بھی ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حکمران حاکم ہونے کی حیثیت سے تمام امت کے سرپرست ہیں۔ ان زاویہ سے زندگی جو امیر المومنین ان کو دیکھنا، ان کو پڑھنا، ان کا مطالعہ کرنا اور آج کے اس دور میں دنیا تک پہنچانا یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ مرجع علی قدس حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی نے اپنے رمضان کے قابل مبلغین کے بیان میں یہ بات اشارہ کیا تھا کہ بہت اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانیں اور پہچنوائیں آج کے دور میں۔ کیوں وہ اسلام جو بنی امیہ اور بنی عباس کا اسلام ہے دنیا میں دکھائی دے اور اس کے بارے میں پڑھا جائے، کیوں نہ امیر المومنین کا اسلام دنیا کے سامنے رائج ہو، کیوں نہ امیر المومنین کی طرز حکومت اور خلافت دنیا میں رائج ہو، وہ حکمراں جو یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس دنیا میں تمہارے اس دنیا سے صرف 2 جوڑی لباس میرے پاس ہے۔ کون حاکم ہے پوری تاریخ بشریت میں ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو چھوڑ کر جس نے ایسی حکومت کی ہو اور ایسی حکمرانی کی ہو کہ اس کے پاس سوائے 2 جوڑی لباس کے، 2 جوڑی سے مراد یہ ہے کہ ایک اوپر کا حصہ ایک نیچے کا حصہ، ایک جوڑی لباس ہے اس طرح سے کہ 2 کپڑے ہیں اس کے اندر، دوسرا لباس نہیں ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا، 11-12 سال کا تھا، اپنے والد کے ساتھ نماز جمعہ پڑھنے گیا امیر المومنین کی امامت میں، یعنی امیر المومنین کی خلافت ظاہریہ کا زمانہ ہے، کوفے میں آپ نماز جمعہ قائم کر رہے ہیں، آپ نے کی تھی، اور میں 10-12 سال کے سن میں اپنے والد کے ہمراہ مسجد کوفہ گیا نماز جمعہ کے لیے۔ امیر المومنین جب خطبہ دے رہے تھے تو خطبے میں آپ کو پتہ ہی ہے جمعہ کے خطبے میں مستحب ہے اسلحہ ہاتھ میں لے کے خطبہ دینا۔ امیر المومنین ایک ہاتھ میں اسلحہ لیے ہوئے تھے، نیزہ ہو یا تلوار پہ ٹیک لگائے تھے، اور دوسرے ہاتھ سے اپنی ابا کو ہلا رہے تھے۔ خوب 12 سال کے بچے کی بات سمجھ میں نہیں آئی، کہ جب جمعہ تمام ہو گیا تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کیا اعمال جمعہ و اعمال خطبہ جمعہ میں جس طرح تلوار ہاتھ میں لینا مستحب ہے، ہتھیار لینا مستحب ہے، کیا ابا کو ہلانا بھی کوئی عمل ہے؟ ایک بچہ ایسے سوال کر سکتا ہے۔ تو میرے والد نے کہا کہ نہیں، ایسا تو کوئی عمل نہیں۔ تو پھر امیر المومنین کیا کر رہے تھے؟ تو میرے والد نے مجھے خبر دی کہ امیر المومنین کے پاس صرف ایک جوڑی لباس ہے، اور انہوں نے اس کو جمعے کے دن دھویا تھا نماز کے لیے، اور وہ سوکھا نہیں تھا۔ نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں نے آ کے اذان دے دی اور امیر المومنین خطبے کے لیے آ گئے، اذان کی پکار کی وجہ سے امیر المومنین خطبے کے وقت آ گئے، لباس ابھی سوکھا نہیں تھا، ابھی گیلا تھا، لہٰذا امیر المومنین خطبے کے دوران اس کو ہلا بھی رہے تھے تاکہ وہ سوکھ جائے۔ ایک حاکم، ایک چھوٹی سی کسی شہر کے حاکم کی حیثیت اس سے زیادہ کی ہوتی ہے، مالی حیثیت۔ امیر المومنین کسی چھوٹے سے شہر کے حاکم نہیں تھے، کسی چھوٹے سے شہر کے مثال کے طور کے اوپر گورنر نہیں تھے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پوری مملکت اسلامیہ کے علی الاطلاق حاکم تھے۔ یعنی آج کے دور میں اگر ہمارے جوان جا کے ریسرچ کریں تو تقریباً 57 ملک ہیں، 57 کنٹریز ہیں، جس میں سے ایک حجاز ہے، جس کو اب سعودی عرب کہا جاتا ہے، ایک یمن ہے، عراق ہے، ایران ہے، سیریا ہے، جارڈن ہے، ایجپٹ ہے، یہ سارے علاقے امیر المومنین کے کنٹرول میں تھے، کوفے سے آپ بیٹھ کے حکومت کر رہے تھے، اور آپ کے پاس اپنا شخصی صرف ایک لباس تھا۔ ایک ایسا حاکم جس نے آج کے دور میں جہاں حاکم صرف پیسے جمع کرتے ہیں، حاکم صرف رعایا کا خون چوستے ہیں، وہاں ضرورت ہے کہ ہم ایسے حاکم کو پہچنوائیں۔ اس لیے پہچنوائیں کہ ایک تو حق ادا ہو امیر المومنین کا، دوسرا اس لیے پہچنوائیں کہ اس کا ایک وارث ابھی زندہ ہے اور وہ ایسے ہی حکومت کرے گا، تو ہم سب اس منجی کے انتظار میں اور بہتر طریقے سے دعا گو ہو سکتے ہیں جب ہمارے پاس ایک عملی نمونہ موجود ہے کہ ایسی حکومت کی جا سکتی ہے اور ایک ایسی حکومت کرنے والا موجود ہے، صرف ہمیں آمادہ ہونے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم آج کے جوان امیر المومنین کی زندگی کو مطالعہ کریں، پڑھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ آقا، کیونکہ اب جب مطالعہ کیا جاتا ہے مولا کائنات کی زندگی کے بارے میں تو مہد سے لحد تک جس طریقے سے عمل کیا ہے، لیکن خصوصاً ہم اگر بات کریں کہ جو عوام تھی، جو اسلام کے ماننے والے تھے، ایسی کیا وجہ تھی؟ کیا لوگوں کا خوف تھا یا ان لوگوں کا خوف تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو
پوری دنیا کے سامنے ایک جب یہ بیان کر دیا رسول اللہ نے کہ میرے بعد میرا خلیفہ میرا جانشین یہ علی ہوگا، تو اس کی جو ایک نص تھی جو کہ من کنت مولا فہذا علی مولا کی حدیث کے طور پر تھی، تو کیوں نہیں منظر عام پر تمام لوگ جو ہے وہ سامنے آ پائی؟ دیکھیے بہت اہم چیز ہے، تاریخ کے لحاظ سے بہت اہم چیز ہے کہ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اعلان کے باوجود لوگوں نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کو کیوں نہیں قبول کیا۔ جی دیکھیے ایک بہت اہم مسئلہ جامع کیا، یعنی اگر آپ سماج کو دیکھیں اور سماج کے افراد کو دیکھیں تو جو لوگ تھوڑا سا سماجیات کو پڑھتے ہیں، عمرانیات جنہوں نے پڑھی، وہ جانتے ہیں کہ عوام الناس کبھی فیصلے نہیں کرتی، عوام کے فیصلے بہت خواص کرتی ہے، یعنی کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں پر عوام چاہ یا نہ چاہتے ہوئے، جانتے اور نہ جانتے ہوئے اپنے آپ چل پڑتی ہے۔ العوام کالانام عربی کی ایک بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اچھی مسئلہ نہیں ہے لیکن تقریباً شباہت وہی رکھتی ہے کہ چوپائے کی مانند ہوتی ہے، اس کو جدھر ہانک دیا جائے وہ اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ لہٰذا کچھ خاص رموز ہر علاقے میں، ہر علاقہ، مثال کے طور پر اس وقت موجودہ دنیا کے اگر آپ حالات کو دیکھیں، ہم ملکوں کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ غور کریں گے تو ہر ملک کا حال یہی ہے۔ کیوں؟ کچھ خاص لوگ ہیں جو طاقت میں ہیں، کچھ خاص لوگ ہیں جو حکومت میں ہیں، کچھ خاص لوگ ہیں جو ایجنسیاں جن کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ پوری عوام کو ادھر لے کے چل رہی ہے۔ یعنی عوام فقر میں ہے، فاقے میں ہے، پریشانی میں ہے، لیکن پھر بھی وہ اسی حاکم کو بار بار قبول کر لیتی ہے۔ تو اب یہاں آپ کس طرح سے قبول کریں گے؟ تو جب اس دور میں جب اتنی آزادی کے نام کے اوپر پوری دنیا میں جنگیں ہیں اور جدال ہے اور الیکشن ہے اور ہر طرح کی ڈیموکریسی کی باتیں ہیں، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم اور استبداد کی حکومت ابھی بھی قائم ہے۔ تو چہ بسا کہ اس دور میں خصوصاً عرب کے ہمیں اس ماحول کو سمجھنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اسلام کو عرب میں جب پیش کیا، یعنی اسلام کے لیٹسٹ ورژن کو جب پیش کیا تو عرب قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، عرب اپنے پرانے رسوم میں جکڑا ہوا تھا۔ پیغمبر اکرم نے بہت عظیم کام یہ کیا کہ اپنی 10 برس کی مدنی زندگی میں اور 13 برس کی مکی زندگی میں، 23 برس کی پوری تبلیغی زندگی میں بہت حد تک مسلمانوں کو یعنی کفار کو اسلام سے آشنا کر دیا، لیکن ابھی بھی بو ان کے اندر قبیلگی بو اور اپنے قبیلے کے سلسلے میں تعصب ہونا اور اپنے علاقے کے سلسلے میں اور اپنی پرانی رسموں سے لگاؤ ابھی بھی ان کے اندر باقی تھا۔ لہٰذا بہت کچھ افراد جو خاص افراد تھے جو اپنے اپنے قبیلے کی اہمیت رکھتے تھے، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ بنی ہاشم ہر چیز کے اوپر قابض ہو جائیں۔ یعنی ابھی بھی ان میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس کو نبوت یا امامت یا الہی نہیں سمجھ رہے تھے، صرف پیغمبر اکرم کی کامیابی سے گھبرا کر انہوں نے اظہار اسلام کر دیا تھا۔ تاریخ اگر آپ پڑھیں تو بہت سے ایسے مسلمان ملیں گے جن کو پیغمبر کی فتح سیاسی فتح نظر آ رہی تھی، حکومت نظر آ رہی تھی، اور ایک دوسرا مسلمان ٹوکتے ہوئے نظر آ رہا تھا کہ یہ حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ تو یہ کردار جو حکومت سمجھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کمزور ہونے کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور اسلام کو مضبوط سمجھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے اپنا خاندانی رنگ اور اپنا پرانا قبیلگی رنگ دکھانا شروع کیا۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ اعلان غدیر کے ساتھ بلکہ اس سے پہلے سے پورا گروپ اس بات پر آمادہ تھا کہ پیغمبر کے بعد ہم کس طرح حکومت اپنے کنٹرول میں لیں گے۔ اگر پیغمبر اعلان نہ بھی کرتے تب بھی ان کا اسی طرح کا ارادہ تھا۔ 6 بسا کے اعلان کے بعد انہوں نے پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کی اور آپس میں ایک معاہدہ سائن کیا کہ پیغمبر کے اس امر کو اور پیغمبر کی اس خواہش کو ہم پورا نہیں ہونے دیں گے، جس کے نتیجے میں انہوں نے بہت سیاست کے ساتھ، بہت اہمیت کے ساتھ، بہت وقت کے ساتھ، بہت سیاسی مسائل کے ساتھ انہوں نے پیغمبر کے جنازے پر ہی ہنگامہ شروع کیا اور اس کے بعد ایک حکومت کو تشکیل دیا، بنی ہاشم کو الگ رکھا اور یہاں تک کہ مدینے کے حالات ایسے کر دیے کہ اب ایک دم سے ایک جس کو آپ کوپ کہتے ہیں کہ بغیر خون اور بغیر جدال کے ایک دم سے ایک انقلاب آ جائے، جس کو انقلاب سمجھے اور لوگ اب حیران اور پریشان اور اپنے خون کو بچانے کے لیے پھر وہ جو ہو گیا ہے اسی کے اوپر آمادہ ہو جائیں۔ اور یہاں پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان تھا، کیونکہ پیغمبر اکرم نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد جو ظلم ہو اس میں صبر آپ کو کرنا ہے۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور قربانی، جس طرح پوری زندگی قربانی دی تھی، ایک اور قربانی دی اور اپنے گھر پہ ہونے والے حملے کو بھی برداشت کیا، شہزادی سلام اللہ علیہ کی توہین کو بھی برداشت کیا، اپنے بیٹے کی شہادت کو بھی برداشت کیا، لیکن اسلام باقی رہ جائے۔ ولو میرے خلافت کو لوگ قبول نہیں کریں گے اور برکتوں سے محروم ہو جائیں گے، لیکن اسلام کی خو اور بو باقی رہے گی اور کچھ مسلمان، کچھ مومنین بالآخر دنیا میں رہیں گے اور جن کے نتیجے میں آخر دھیرے دھیرے حقانیت لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ تو ایک بہت
اہم تاریخی حقیقت یہ ہے کہ کچھ خواص نے بہت زیرکانہ طریقے سے، بہت سیاسی اور ڈپلومیٹک چالوں کے ذریعے سے پیغمبر کو قتل بھی کیا، پیغمبر کے خلاف سازش بھی کی، اور پیغمبر کے امر کو نافذ ہونے میں رکاوٹ بنے، اور آخر اپنے بنائے ہوئے شخص کو انہوں نے حکومت دی اور امیر المومنین و بنی ہاشم کو کنارے کر دیا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، براہ راست نشریات کے حوالے سے لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہیں۔ آج شب ضربت ہے اور اس موقع پر ہم مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ان منزلوں کو، ان منزلتوں کو جن کو تمام زمانہ چاہ کر بھی اپنا نہ سکا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں تمام عالم ہے اور ہم گفتگو اسی پر کر رہے ہیں۔ مولانا، اب بات یہاں پر جب شروع ہوتی تو لوگوں کے اندر ابھی بھی وہ اس تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی، وہ تاریخ کو بہت لوگوں کے سامنے اگر آپ بیان کریں، خصوصاً جب مولائے کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پر آگ جلائی گئی، تو اس کو کس طریقے سے چھپایا گیا اور کیسے منظر عام پر آنے نہیں دیا گیا؟ دیکھیں، ایک بہت اہم مسئلہ یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہادت کے بعد سے ہی حکومت میں ہاتھ میں آتے ہی ایک خاص عمل یہ رہا حکمرانوں کا، اور آج تک ہے، کہ انہوں نے تاریخ کو مینیپولیٹ کیا، اور یہ بہت آسان سی، مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ظالم اور استبداد اور ستمگر کرتا ہے کہ وہ تاریخ کو مینیپولیٹ کرتا ہے۔ آج بھی بہت سی حکومتیں یہی کام کرتی ہیں کہ وہ تاریخ کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں، حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ اگر حقائق سامنے آ جائیں گے تو ان کی پوری جو پلاننگ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا پہلے دن سے پیغمبر اکرم کے سلسلے سے، یعنی جس سے شہادت کے مراحل سے، یعنی آپ کا بیمار ہونا اور بیماری کے عالم میں آپ کے احکامات پہ عمل نہ کرنا، مثلا پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جیش اسامہ میں جاؤ اور لوگ اس کے باوجود نہیں جا رہے ہیں، یا پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں قلم و دوات لا کے دے دو اور لوگ دینے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ اس ایک حد تک گستاخی کرنا ہو، پیغمبر کے سامنے بلند آواز کرنا، یا ہذیان علیہ باللہ ہذیان کی تہمت لگانا پیغمبر کے اوپر، یہ وہ واقعات ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک پورا گروپ ہے، ایک پورا سسٹم ہے جو پیغمبر کے خلاف عمل کر رہا ہے مسلسل، تاکہ پیغمبر کی آپ ایک انسان اگر غور سے دیکھے، سوچے اور پیغمبر کی کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرے۔ ایک شخص جو حاکم ہے، جس نے ان کو نجات دی ہے، جس نے ان کو اس لائق بنایا کہ یہ کچھ کہے لائے، وہ اگر یہ دیکھے کہ اس کی وجود اس کے سامنے، اس کے اپنے کمرے میں بیٹھ کر لوگ یہ جرأت رکھتے ہیں کہ اس کی بات کو نہ مانے، تو اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی اس وقت؟ کس طرح کے مسائب پیغمبر کے ذہنی طور پر ان کو تحمل ہونا پڑ رہا ہوگا پیغمبر اکرم کو، اور پیغمبر اکرم کے کسی امر کو نافذ نہیں کرنے کی اجازت نہ دینا، ان کو پیغمبر اکرم کے کسی امر کو نافذ نہ ہونے کی ایک پوری سازش رہی، اور اس کے بعد بھی تاریخ اسی طرح مینیپولیٹ ہوتی رہی کہ پیغمبر اکرم کی شہادت کا انکار کیا جائے، پیغمبر اکرم کے جو فضائل آپ نے اہل بیت کے سلسلے سے بیان کی اس کو کسی طرح سے ختم کیا جائے، پھر ازواج میں ایک خاص شخصیت کو آگے کیا جائے، باقی سب کو پیچھے کیا جائے۔ میں نے کسی پروگرام میں شاید عرض کیا تھا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ جو 25 سال پیغمبر کے ساتھ رہیں ان کو بالکل پیچھے کر دیا جائے، اور ایک زوجہ جو صرف 7 یا 8 سال یا 9 سال پیغمبر کے ساتھ رہی، جس میں جنگ بھی ہے، سفر بھی ہے اور تمام معاملات بھی ہیں، اس سے حدیثوں کا بیان ہونا، اس سے تمام شریعت کا بیان ہونا، ایک خاص ہدف کے ساتھ تھا یہ پورا سسٹم، کہ کسی اور کا بنی ہاشم کا کہیں سے ذکر ہی نہ آئے۔ وہ افراد جو علی کے چاہنے والے ہیں، جو پیغمبر کے واقعی ساتھی ہیں، جن کو سچ اور حقیقت صحیح سے معلوم ہے، ان کا نام نہ آنے پائے کہیں سے۔ مثلا ایک شخصیت اسلام کی بہت محترم شخصیت ہے دوسروں کے نزدیک، وہ روایت کری کہ پیغمبر اس عالم میں مسجد میں آئے کہ ایک طرف فضل ابن عباس اور دوسری طرف ایک شخص ان کو تھامے ہوئے تھا۔ کسی نے راوی سے پوچھا کہ دوسرا شخص کون تھا، اس کا نام کیوں نہیں بتایا انہوں نے؟ تو اس نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم دوسرا شخص علی تھے، ان کا نام لینا انہیں پسند نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کے لوگ پیغمبر کے گھر میں تھے جو امیر المومنین کا نام لینا نہیں چاہتے تھے، ولو یہ کہ پیغمبر کے سلسلے میں روایت کر رہے تھے۔ ان افراد نے نام علی کو، فضائل علی کو، عظمت امیر المومنین کو چھپانا شروع کیا، اور پھر جو مصائب آئے ان کو بھی دبانا شروع کیا۔ جزاک اللہ۔ آقا، میں اب یہاں پر ایک بہت اہم سوال ہے، یہ سوال اس لیے بھی بنتا ہے کہ جب بھی ہمارا نوجوان ہے اس کے ذہن پر ایک اس بات کی سوال کے طور پر جو ابھرتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں تھیں، اور خاص طور سے اس زمانے میں جب مولائے کائنات نے خود شہزادی سے کہا کہ انہوں نے کہا ابوالحسن سنا ہے کہ تم کو لوگ سلام نہیں کرتے، تو مولا نے کہا کہ سلام تو یہ الگ بات ہے، بلکہ میں سلام کرتا ہوں جواب نہیں دیتے۔
تو یہ جو پہلو آیا ہے کس طریقے کی زندگی میں کیسے گزارا ہے مولا نے؟ دیکھیے خود دو کیفیت ہے اس میں. ایک تو آپ یہ سوچیے کہ کس طرح سے لوگوں کے اذہان کے اوپر حکومت اثر انداز ہوتی ہے یا لوگ اثر انداز ہوتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم اپنے آپ کو امیر المومنین کے سامنے ظاہر کریں گے یا اظہار عقیدت کرنے والوں میں سے نظر آئیں گے تو ممکن ہے ہمیں نقصان ہو, ممکن ہے ہم قتل کر دیے جائیں, ممکن ہم کو بھی شب میں کوئی جن آ کے تیر مار دے, جیسا کہ کافی لوگوں کو قتل کیا گیا بعد پیغمبر کہ جناتوں نے مار دیا, مثلا اس طرح کے واقعات ہوئے. جناتوں نے نہیں مارا, دشمنی میں مارا گیا جو آج تک کی حکومتیں کرتی ہیں. لہٰذا امیر المومنین کے خلاف ایک باقاعدہ پروپیگنڈا اس طرح سے کیا جائے کہ علی سے جو قریب ہوگا وہ حکومت سے دور ہو جائے گا. لہٰذا جو طبقہ تھوڑا سا کمزور ہے وہ ظاہر ہے اپنے آپ کو علی سے دور رکھنے کی کوشش کرے گا, کہیں حکومت کی نظر میں ہم باغی نہ کہلائیں, کہیں حکومت کی نظر میں ہم برے نہ بن جائیں. اس کیفیت میں کہ اب امیر المومنین اگر سڑک پر کسی کو سلام کرنا چاہ رہے ہیں یا راستے میں کسی کو سلام کرنا چاہ رہے ہیں تو لوگ منہ پھیر رہے ہیں. آپ سوچیں وہ لوگ کیسے تھے کہ کل امیر المومنین کی کمان میں جنگ کر رہے تھے, مال غنیمت جب مل رہا تھا تو امیر المومنین کو سلام کر رہے تھے, اور آج جب حکومت بدل گئی تو لوگ علی کے سلام کو جواب دینے کو تیار نہیں, جبکہ وہ امیر المومنین ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ اس وقت نماز پڑھی جب کوئی نمازی نہیں تھا. اب امیر المومنین نے کس طرح ان مصائب کو تحمل کیا ہے یہ واقعاً خود امیر المومنین جانتے ہیں یا جناب زہرا جانتی ہیں یا خدا جانتا ہے. کیوں اس طرح سے اپنی زندگی گزارنا ایک انسان جو بالکل راس میں ہو, یعنی پیغمبر کے بعد ہر چیز میں امیر المومنین ہے ہر مقام پر, اور پیغمبر کی شہادت کے فوراً بعد ایک دم یہ صحنہ بدل جائے اور کبھی گھر کے اس دروازے پر جس پہ پیغمبر آ کر سلام کرتے ہوں کچھ لوگ آگ و لکڑی لے کر آ جائیں, اس بچے کو جس کا نام پیغمبر نے رکھا ہو اس کو شکم مادر میں شہید کر دیا جائے, وہ علی کے جس کو اسلام کی زینت اور عظمت سمجھا جاتا ہے اس کے گلے میں رسی ڈال دی جائے اور بیعت کا قلادہ پہنانے کی کوشش کی جائے. اس علی نے کیسے صبر کیا, اور تاریخ میں ملتا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں جس وقت رسن پڑی تھی اور آپ کو کھینچا جا رہا تھا اس وقت ایک یہودی نے امیر المومنین کو دیکھا اس عالم میں, اور یہودی نے موجود سلمان سے پوچھا کہ کیا یہ وہی علی ہیں جنہوں نے خیبر کو جیتا تھا؟ اس جوان کو میں نے دیکھا ہے خیبر میں, قلعہ خیبر کو جیتنے والا, کیا یہ وہی علی ہے جس کے گلے میں سودی رسن پڑی ہوئی ہے؟ اور جناب سلمان نے کہا کہ ہاں یہ وہی علی ہیں. تو اس یہودی نے فوراً کلمہ پڑھا, امیر المومنین کے گلے میں رسی دیکھ کر بھی اس نے کلمہ اسلام پڑھا کہ یقیناً پیغام جو اس کے نبی نے دیا تھا وہ سچا تھا. کیونکہ اگر وہ پیغام سچا نہ ہوتا, یہ جوان جس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ یہ قلعہ خیبر کو اکیلے اپنے دم پر جیت سکتا تھا, وہ آج اس طرح صبر و تحمل کرتا ہوا نظر نہیں آتا. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر نے جو وصیت کی تھی کہ صبر کرنا, یہ صبر سبب بنا کہ بہت سے لوگ جن کے لیے اسلام ابھی بھی تشویشناک تھا یا جن کے لیے اسلام ابھی نیا تھا اور تازہ تھا, وہ علی کے صبر کے نتیجے میں اسلام سے روشناس ہوئے, اور امیر المومنین کے اس صبر کے نتیجے میں اسلام کا اقبال بلند رہا. ولو مسلمانوں نے علی کو ترک کر دیا لیکن امیر المومنین کے صبر نے اسلام کے اصل شیرازے کو بکھرنے نہیں دیا, اور بعد میں دھیرے دھیرے حقانیت سامنے آئی. ولو ابھی بھی حق اس طرح سے ظاہر نہیں ہو پایا جس طرح ظاہر ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ آپ کے فرزند اور وارث جب ظہور کریں گے تو امیر المومنین کی ولایت کو صحیح طریقے سے نافذ کریں گے. لیکن بہرحال اگر آج نام علی یا بو اسلام یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ دنیا میں موجود ہے تو وہ علی اور اولاد علی کی قربانی اور صبر کے نتیجے میں. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آقا. کچھ اور سوالات ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو ڈسکس کریں گے. آج شب ضربت مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے. ناظرین یہ کافی ہے کہ جب ہم منظرنامے کو صرف اور صرف محسوس کرتے ہیں کہ خصوصاً ایک ایسا جری اور شجاع اور ایسا بہادر شخص جس نے اپنے 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑ دیا اور اس کے بعد اس کے گلے میں کس طریقے سے رسی کا پھندا ڈالا گیا, آج کس طریقے سے اسلام اور اسلام کے ماننے والے جو مولا کائنات کی فضیلت کو بیان تو کرتے ہیں اصحاب رسول ہونے کے ناطے, بھائی ہونے کے ناطے, ان کے داماد ہونے کے ناطے, لیکن اس فضیلت کو بھی دیکھیں. شاید مصائب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف اپنے آنکھوں سے اور اپنے دل کی ان گہرائیوں سے ان تمام لمحات کو یاد کر لیا جائے. ناظرین یقیناً ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل پھر کچھ اور موضوعات, کچھ اور سوالوں کے ساتھ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ جو نمبر دیے گئے ہیں اس پر آپ سوال بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ آپ کے ذہنوں پہ جو سوال ہیں وہ بھی ہم آگاہ کی خدمت میں رکھ سکیں اور ان کے مثبت جواب لے سکیں. ہمیں اجازت دیجیے, اور اس اجازت کے ساتھ آئیے دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں اپنے امام اور آقا اور مولا کے لیے کہ ان کی ظہور میں تاجیل. اللہم اجل ولیک الفرج.